اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں بہت برکت ہے اور ہر نام کا ایک خاص طرح سے وظیفہ کرنے سے الگ الگ برکت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنیو، اگر آپ اس کی ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو مالا مال کر دے گی، آپ کے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ بالخصوص ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو پریشان ہے گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ جو بھی عمل جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، وہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ دعا قبول کرنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن دعا انسان کی لازمی قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا پروردگار باحیا اور صحیح ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی نہ لوٹا دے۔ اب یا غنیو کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کے وظیفے کی جانب یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے، برکت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار بڑا ہے تب بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے نام کی صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح رات کو پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ، یا جیسے زیادہ تر 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس سے زائد بھی یا کم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا غنیو، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، آپ نے اس کا نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ آپ نے اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا، اگر پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اتنی عاجزی اور انکساری سے مانگی گئی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔